ننھی کی انگلی پکڑ کر کہوں مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو تاکہ یہ تشنئی آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے. آپ بہت بڑے شہر میں رہتے ہیں، میں جس شہر میں رہتا ہوں اس سے بڑی آبادی آپ کی ہے، تو بڑے کاسموپولیٹن سٹی میرا موضوع ہے شاعری کا بھی. میں ایک نظم آپ کو 2-3 نظمیں آپ کو اور چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے، بھری پیالیاں چائے کی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی اور نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے. نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، نہ گہری اداسی نگاہوں میں امڈی. نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر کسی نے نہ سنگ ملامت ہی پھینکا. سنا صرف اتنا، ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے. کیا کہنے سنو کل تمہیں سنو کل تمہیں. ایک اور چھوٹی سی نظم آپ کو سنا رہا ہوں، تھوڑی سی رومانٹک نظم بھی ہے. ایک مصرع میرے خیال میں یہ آپ سن لیجئے، آپ اپنے دوستوں کو جا کے سنائیں گے کہ تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو. 6 یا 8 لائنوں کی ہے، لیکن آخر میں اگر آپ تک نظم پہنچ گئی. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، چوٹ تو پانی کی آئے گی. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، چوٹ تو پانی کی آئے گی اور پانی چوٹ کی تاب نہ لا کر موجوں کی صورت میں بہتا ساحل سر پٹکے گا، پھر خود ہی اصلی حالت میں آ جائے گا. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، میں پانی ہوں. کیا کہنے. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، چوٹ تو پانی کی آئے گی، پانی چوٹ کی تاب نہ لا کر موجوں کی صورت میں بہتا ساحل سر پٹکے گا، پھر خود ہی اصلی حالت میں آ جائے گا. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، میں پانی ہوں. کیا کہنے تھا. ہندوستان اور پاکستان کے مسئلے پر آپ نے سنا ہوگا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دشمن کون. میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے اتنی اچھی نظمیں سنی ہیں تو میں اس فضا کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذوق و سخن کا بھی. یہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے موضوع پر ہے. نظم سنیے گا کہ عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے، عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے. اس میں میں اور تم ہے. میں ہندوستان بھی ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور تم ہندوستان بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے. کہ عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے، میں شب کے ماتھے پہ چاند دیکھوں اور اس کی آنکھوں میں دھوپ کھاتے سنہرے ساحل کی ریت چمکے. میں کھڑکیوں کو نئے مناظر کی سمت کھولوں تو وہ ہوا کی ہتھیلیوں پر چراغ رکھ دے، اور چراغ کی لو جو کپ کپائے تو اس کو اپنے ہتھیلیوں کی جلن سے روکے. عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے، عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے. میں شب کے ماتھے پہ چاند دیکھوں اور اس کی آنکھوں میں دھوپ کھاتے سنہرے ساحل کی ریت چمکے. میں کھڑکیوں کو نئے مناظر کی سمت کھولوں تو وہ ہوا کی ہتھیلیوں پر چراغ رکھ دے، اور چراغ کی لو جو کپ کپائے تو اس کو اپنے ہتھیلیوں کی جلن سے روکے. عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے. اور بند سنیے گا کہ کبھی انا کے حصار میں ہم اسیر ہوتے ہیں، کبھی انا کے حصار میں ہم اسیر ہوتے ہیں، اور کبھی ہم رفیق بن کر عذاب سہتے ہیں موسموں کے، شفیق بن کر اداس لمحوں کی تیز بارش میں بھیگتے ہیں.
اداس لمحوں کی تیز بارش میں بھیگتے ہیں، جلا وطن بستیوں میں جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں ہجرتوں کے اور دکھے قبیلوں میں بانٹ آتے ہیں، لمس اپنی محبتوں کے۔ عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے، عجیب ہیں یہ ہمارے رشتے، میں چاہتا ہوں فضا کو بارود کے دھوئیں سے بچائے رکھوں، میں چاہتا ہوں فضا کو بارود کے دھوئیں سے بچائے رکھوں، اور پروں کی جنبش سے آسماں کا جمال یوں ہی بنائے رکھوں۔ میں چاہتا ہوں گلاب رت میں ہمارا اب کے جو سامنا ہو، ہم اپنے ہاتھوں میں گرم جوشی کی دھوپ بھر لیں، سیاہ شب کی ہتھیلیوں پر چراغ رکھ دیں، اور رفیق بن کر زمین، سمندر، ہوا، پہاڑوں کے دامنوں پر دھنک کے رنگوں سے اپنے پیاروں کے نام لکھیں، محبتوں کے سلام لکھیں۔ رفیق بن کر اب آخری، ہاں وہ میں سارے کام ہنر آتے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، لیکن بہت اچھی محفل ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بہت دیکھیے، میں نے دونوں ملکوں کے درمیان امن کی بے حد ضرورت ہے۔ اب یہ غزلیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں سنجیدگی سے ایسے مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی وعظ اور نصیحت میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک اپنا بالکل تازہ ترین نغمہ سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اسلام آباد میں سنایا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسی چیزیں تو ہم نے سنی نہیں۔ میں صرف کوئی تمہید کے بغیر یہ نغمہ میرا سن لیجئے جو میں نے امن پر لکھا ہے، تازہ۔ امن کا نغمہ یہ جاویدانہ، امن کا نغمہ یہ جاویدانہ، اے میرے شیعہ گنگنانا، امن کا نغمہ یہ جاویدانہ، اے میرے شیعہ گنگنانا، امن بچوں کا اسکول جانا، امن بچوں کا اسکول جانا، امن ماؤں کا لوری سنانا، امن بچوں کا اسکول جانا، امن ماؤں کا لوری سنانا، امن گڑیے کھلونے تماشے، امن گڑیے کھلونے تماشے، دولہا دلہن براتوں کے باجے، امن کا امن اماں کے ہاتھوں کی روٹی، امن اماں کے ہاتھوں کی روٹی، امن بہنا کے ہاتھوں کی چوڑی، امن اماں کے ہاتھوں کی روٹی، امن بہنا کے ہاتھوں کی چوڑی، امن ملنے بچھڑنے کے آنسو، مصرع سنیے گا، امن ملنے بچھڑنے کے آنسو، بوڑھے ہاتھوں میں بیٹے کے بازو، امن کا نغمہ یہ جاویدانہ، کہ امن ساجن سے ملنے کا سپنا، امن ساجن سے ملنے کا سپنا، امن گوری کا گھونگھٹ میں ہنسنا، امن ہاتھوں میں مہندی کا رچنا، کیا کہنا، امن ہاتھوں میں مہندی کا رچنا، عارض گل پہ ہونٹوں کا رکھنا، واہ واہ، امن کا نغمہ یہ جاویدانہ، امن رندوں کی رنگین راتیں، امن رندوں کی رنگین راتیں، کیا کہنا، امن زاہد کے روزے نمازیں، امن رندوں کی رنگین راتیں۔
امن زاہد کے روزے نماز، امن غالب کا، امن غالب کی غزلوں کا دیوان، کیا کہنا، امن دستے مہرباں، امن غالب کی غزلوں کا دیوان، امن فطرت کا دستے مہرباں، امن کا نغمہ جاویدان، اے میرے شیعہ گنگن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے زبیر رضوی صاحب۔